من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا أسفيهم رسول منهم ومن سيئات أعمالكم جو آیت قرآن شریف کی پیش کی ہیں اس آیت پہ لب کشائی سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مدینے کے تاجدار غریبوں کے غم یسار بے سہاروں کے آسرا یتیموں کے والی غلاموں کے مولا بیوی آمینہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے نور نظر عبد المطلب کے پیارے امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بہت احسان ہے اللہ کی شان میں اس پروردگار و خالق و مالک جس کے ہاتھ میں جان و مان ہے جو انسان کو پیدا بھی کرتا ہے اور جو انسان کو موت بھی دیتا ہے انسان اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے 18,000 مخلوقات کو دنیا میں بھیجی اور آگے اللہ فرماتا ہے اس 18,000 مخلوقات میں سب سے اونچا مقام انسان کا دیا ہے یعنی اس 18,000 مخلوقات میں سے سب سے افضل اللہ تعالیٰ انسان کو بنایا ہے اللہ کا قرآن میں ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے جس دنیا کو پیدا کی میں نے جس روح زمین کو پیدا کی جس سے اللہ نے ساتوں دریا کو بنایا ساتوں آسمان کو بنایا ساتوں زمین کو بنایا اس اللہ کا کہنا ہے میں جو بھی دنیا میں اور جو دنیا کو بنائی اور جو آسمانوں کو بنائی اور جو چیزیں میں بنائی یہ سب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بنائی اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی مخلوقات سے لے کر روح زمین پر چلنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے سے لے کر انسان تک انسان سے لے کر آسمان تک آسمان سے لے کر زمین تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی یہ نبی علیہ السلام کی محبت میں بنائی اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے پیارے حبیب سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نام پر نہیں پکاری حالانکہ بنانے والا خود خدا ہے جس کو زندگی دیتا ہے اور جس کو موت بھی دیتا ہے اور جتنے بھی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا کرتا ہے سب اسی کے ہاتھ میں ہے وہ خالق و مالک ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ فرماتا ہے خود بنانے والا اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نام پر نہیں پکاری اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کتنا ادب احترام کا شامل کر رہا ہے قرآن کے اندر 30 جزء موجود ہم بھی جانتے ہیں سب بھی جانتے ہیں اور قرآن کے اندر 114 سورتیں موجود سب لوگ جانتے ہیں قرآن پڑھنے والے سب جانتے ہیں مگر اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے حبیب کو کہیں محمد مصطفیٰ بول کے نہیں پکارا اور آگے فرما رہا ہے اب پوچھنے والا نے پوچھا اے میرے مالک اے میرے خالق تو نے تیرے حبیب کو پیدا کیا 1,24,000 پیغمبروں کو انبیاء کو دنیا میں بھیجی آپ نے اپنے حبیب کو
कितना अदब एहतराम से पुकार रहा है। कभी कुरान की कहीं जगह पर यासीन बोल के पुकारा, कहीं यासीन बोल के पुकारा, कहीं काले कमरे वाले पुकारा, कहीं तासीम बोल के पुकारा, कहीं अलिफ लाम मीम बोल के पुकारा, और कहीं जितने 114 सूरतें कुरान में मौजूद हैं तमाम कुर्बान कर दिया अल्लाह ताला ने अपने महबूब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह अपने महबूब से कितना इश्क और मोहब्बत करता है। देखिए, अल्लाह पैदा करने वाला वो मालिक जिसने अपने महबूब को पैदा किया, उसने अल्लाह ताला फरमाते मैं अपने महबूब को नाम से नहीं पुकारा। और आगे फरमा रहा है अल्लाह ताला अपने हबीब को कहीं यासीन बोल के पुकारा, कहीं अलिफ लाम मीम बोल के पुकारा, कहीं मुज़म्मिल करके पुकारा, कहीं मुदस्सिर करके पुकारा। जिस तरह कुरान शरीफ में जितने भी सूरे हैं तमाम कुर्बान कर दिया अल्लाह ताला ने उस सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और उस शहंशाह मदीना काले कमले वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला अपने महबूब को कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना है, नौजवान बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम साथ में है। इसके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हबीब, अल्लाह के खलील और पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ में है। अल्लाह ने अपने इब्राहिम खलीलुल्लाह को एक काम में एक बात बताई, ऐ इब्राहिम आपसे एक काम करना है। अब जिसको परवर पैदा करने वाला परवरदिगार हो और जिसका खालिक और मालिक हो, वो एक अंबिया को यानी इब्राहिम को बोले तो जरूर कर लेंगे ना। वो तो अल्लाह के वो हबीब खलील पैगंबर हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह के वादे के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाने लगे, यार ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ अल्लाह जो वादा जो काम जो कराना चाहता है वो बताइए ऐ अल्लाह, वो कौन सा काम है। तो अल्लाह ने आगे फरमाई, इब्राहिम ये घर की तामीर करना है, यानी एक अल्लाह का घर बनाने का काम मैं तुझसे लेना चाहता हूँ। जो काबा आज हाजी सब लोग जाकर हाजी हज बैतुल्लाह करके हाजी बनकर आते हैं, वो हज जो पहले जमाने में इतना फैसिलिटी इतना लग्जरी नहीं था। ये वाकिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाने का बोलता हूँ। जो आज हम काबा शरीफ हज के लिए जो जा रहे हैं उन देख चुके होंगे कि आप जाने के लिए आपको एरोप्लेन भी मौजूद है, रवाना होने के लिए सफर के लिए आसान है। बट वो जमाना था जिस जमाने में काबा शरीफ की अतराफ सब पहाड़ी का इलाका था, सब पहाड़ी इलाका था, सब पत्थरों से बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ इलाका था वो काबा शरीफ। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया, है इब्राहिम तूने मुझे एक काम करना है, एक घर की तामीर करना है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछने लगे, या अल्लाह बताइए कि किस जगह पर बनना है और कैसे बनना है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सारा मंजर बता दिया, फलाने जगह जो सऊदी अरब आपके जमाने में जो बोल रहे हैं वो सऊदी अरब उस रूहे जमीन पर जिस जगह पर काबा संगे असवद मौजूद है वो काबा शरीफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बनाने के लिए अल्लाह ताला ने सालों पहले बताया था। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मान लिए जगह खाप में दिखा दी कि फलाना जगह जाना है, फलाना काम करना है, फलाना जगह अल्लाह के घर तामीर करना है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर चलने लगे अल्लाह के जिस जगह अल्लाह ताला घर बनने को लिए कहा उस जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नौजवान बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चलने लगे। जब जो अल्लाह ताला जिस जगह को दिखाया और देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत परेशान हो गए, बहुत हैबत में बैठ गए। जिस जगह पर अल्लाह ताला ने घर बनाने के लिए कहा, जिस जगह पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की एक भीड़ बनने के लिए इब्राहिम को दावत दी, वो जगह देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैरान पड़ गए कि ऐ अल्लाह जिस जगह तूने मुझे बताई ये वही जगह है, ये वही जगह है जिसने अल्लाह के घर बनाने के लिए कहा। दिल में जब ये सोचने लगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सजदे में पड़ चुके, ऐ अल्लाह ये जगह इतना पहाड़ी है, अगर मैं मेहनत से इब्राहिम इस्माइल को साथ लेकर अगर घर भी बन लिया तो इस वीरान में इस पहाड़ियों के इलाके में जिस जगह कोई आबादी नहीं थी, उतना आबादी जो आज देख रहे हैं उतनी आबादी पहले नहीं थी।
اور ابراہیم علیہ السلام سجدے میں جا کر اللہ سے رو رو کر دعا کرنے لگا، اے اللہ جس جگہ پر تو نے مجھے بھیجا، جس جگہ پر اللہ کا گھر بنانے کے لیے کہا، اے اللہ یہ جگہ پر کوئی انسان آبادی نہیں، اگر میں گھر بھی تیرے وعدے کے مطابق بن لیتا تو اس حاضری جگہ پر کون حاضری دے گا، کون طواف کرے گا، کون دیکھنے کے لیے وہ آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام سجدے میں جا کر اللہ سے بات کرنے لگے۔ تو غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم جو کام تو نے کرنا تھا وہ کر لیا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ میں نے ابھی کام نہیں کی، بس دل میں خیال ہے، دل میں بات کرنے کو دل ابل رہا ہے کہ اس ویران میں اگر میں گھر بھی تیرا بن لیتا تو کون آئے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمانے لگا، اے ابراہیم اللہ کی گھر تعمیر کرنا تیرا کام ہے اور سب مسلمان بندوں کو بلانا میرا کام ہے۔ یہ بات سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام جوش کے ساتھ اللہ کے وعدے کے مطابق اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اٹھ کر کھڑے ہو کر ایک ایک ہیٹ اسماعیل علیہ السلام ساتھ دے تو اللہ کے گھر کی تعمیر ادا کی اور مکمل طور پر پوری ہو گئی۔ جب اللہ کا گھر پوری ہو گئی، اب ایک انسان کو سوچنا یہ ہے کوئی انسان ہمارے گھر کے تعمیر کے لیے بنائے، جو گھر کو کرایا، جو کام میں ساتھ دی تو اس کو مزدوری تو دینا پڑے گا نا، جو پیسے تو دینا پڑے گا نا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم جو کام تو نے کرنا تھا وہ کام کر لیا، اب مزدوری دینے کا ٹائم ہے، اور مزدوری دینے کا ٹائم ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام جو کام کرنا تھا وہ کر لیے، اب ابراہیم مانگنے کا کام ہے اور اللہ کا دینے کا کام ہے۔ اب ہم سوچتا ہے ابراہیم علیہ السلام اگر مانگے ہو تو کیا مانگتے؟ اب اللہ خود پوچھا، اللہ ایک موقع دیا کہ اے ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہو، میں آپ سے راضی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کتنا خوش ہوا کرتے تھے، ایک انبیاء ہو کر اللہ کے وعدے کے مطابق جو کام ادا کی۔ اب اللہ یہ سوال بولا اور اللہ یہ نے ان کو موقع دیا کہ ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈنے لگے اللہ کے وعدے کے مطابق، اے اللہ مانگنا شروع کرو۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم مانگتے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام، اب سوچنے کی بات ہے ایک انبیاء کی اور ایک انبیاء کی دماغ، ایک انبیاء علیہ السلام کا سوچنا، ایک انبیاء علیہ السلام کا اور ایک انبیاء علیہ السلام کا دیکھ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ نے اب ابراہیم علیہ السلام مانگنا شروع ہو گئے کہ اللہ سے پوچھنے لگے، اے اللہ مانگو، تو اللہ نے فرمایا مانگنا لگو، آپ کو میں مانگنا شروع کو میں عطا کرتا رہوں گا آپ کو۔ جب یہ بات ہوئی تو ابراہیم سوچنے لگے اب اللہ سے کیا مانگو؟ اب اللہ سے یہ مانگنا شروع کیا کہ اے اللہ تیرے خزانوں سے بہترین خزانہ، تیرے انبیاء علیہ السلام سے بہترین خزانہ جس کے لیے روئے زمین کو تو نے بنایا، اس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، ربنا اتبیہم رسول منہم ومن سیئاتہم، یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگی۔ اسی کے وعدے مطابق اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہمارے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خاندان میں سے پیدا کی۔ ایک نبی کی دعا مانگنے کا طریقہ، ایک نبی علیہ السلام کو دعا کرنے کا طریقہ اور اللہ سے لینے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے۔ جو بات میں سن چکا ہوں، بول چکا ہوں، یہ آپ یاد رکھیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگ کو اسی طریقے سے ایک اور سب لوگ مل کر اس حاضری دینے میں قبول فرمائیں۔ آپ جو بول چکا ہوں، جو اللہ کے وحدانہ کے مطابق جو بھی بیان تقریر کر چکا ہوں، یہ اللہ اپنے بارگاہ میں قبول کرے، اور جو بولنے میں کچھ بھی جانو انجان کر غلطی گناہ ہوئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنا پریشان سے ہم سے مطابق سے لے معاف کرے۔ وہ آخر دعویٰ والحمدللہ رب العالمین۔